نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں انسان قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ اس خوبصورت ٹاپک میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پر نیو ہیں، پلیز ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹک ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دیکھو میرے پیارے بہن بھائیو، اسلامی تصور کائنات میں انسان کی ایک عجیب داستان سامنے آتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے وہ صرف ایک راست قامت چلنے پھرنے اور بولنے والا انسان ہی نہیں، بلکہ قرآن حکیم کی نظر میں اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور پراثر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، چند جملوں میں اس کی توصیف کی جا سکتی ہے۔ انسان کی جتنی بھی توصیف بیان کی گئی ہیں اور اس کی اتنی ہی مذمت بھی کی گئی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، قرآن کی عالمی ترین تعریفیں بھی انسان کے بارے میں ہیں اور سخت ترین مذمت بھی۔ جہاں اسے زمین، آسمان اور فرشتوں سے برتر پیش کیا گیا ہے، وہاں اسے جانوروں سے پستر بھی دکھایا گیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، پیدائش کے وقت انسان کی کمالات اور اقدار سے نسبت ناشپاتی کے ایک ننھے پودے اور ایک تناور درخت کی باہمی نسبت کسی ہے، کیونکہ ایک باطنی قوت خارجی عوامل کے مدد سے اس ننھے پودے کو درخت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یہ نسبت لکڑی کے تختے اور کرسی کسی نہیں، جنہیں صرف بیرونی عوامل مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو، قرآن کی عالمی ترین تعریفیں بھی انسان کے بارے میں ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں، اور سخت ترین مذمت بھی ہے۔ انسان کی ان قابل تعریف صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کی مختلف آیات میں انسانی اقدار پر ذکر ہوا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ یہاں قرآنی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور جب تیرے رب نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو آگاہ کیا۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، بے شک مجھے وجہ معلوم ہے، وہ تم نہیں جانتے، اور اسی خدا نے تم انسانوں کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تاکہ تمہیں دیے ہوئے سرمایے کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے۔ دیکھیں ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی علمی استعداد دوسری تمام مخلوقات کی ممکنہ استعداد سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں، اسے تمام حقائق سے آشنا فرما دیا ہے۔ پھر ملکوتی مخلوق فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، تو وہ بولے کہ ہم کو تو معلوم نہیں، مگر جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ اے آدم، تو ان چیزوں کے نام سکھا دے، اور پھر اس نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور آگاہ کر دیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہوں، اور وجہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیو، انسان کی فطرت خدا کی آشنائی ہے، اور وہ اپنی فطرت کی گہرائی میں خدا کو پہچانتا ہے اور اس کے وجود سے آگاہ ہے۔ تمام شک و شبہات اور افکار انسانی فطرت سے انحراف اور بیماریاں ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ نے جو چیز بنائی خوب بنائی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، کبھی ایک دفعہ سوچے تو صحیح کہ انسان کی پیدائش گارے سے شروع ہوئی، پھر اس کی اولاد کو نچڑے ہوئے حقیر پانی سے قرار دیا، پھر اس کو آرائش دی، اس میں اپنی روح پھونکی۔ انسان کی پیدائش جو ہے ایک اتفاقی نہیں بلکہ ایک مقرر طریقے پر ہوئی ہے، اور وہ خدا کا برگزید اور منتخب کیا ہوا بندہ ہے۔ خدا نے آدم کو منتخب کیا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوا اور پھر اس کو جو ہے وہ ہدایت دی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے میں بہت تکلیف اٹھاتا ہے، اور آخر کار تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اچھا، زمین کی تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جس نے تمہیں سب کچھ زمین سے دیے، وہ تمہارے لیے کیا کیا پیدا کر رہا ہے؟ خدا نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا میں صرف اپنے خدا کی عبادت کرے اور اس کی احکام کی جو ہے وہ پابندی کرے۔ اچھا، اس کے کچھ منفی جو اقدار ہیں نا وہ انسان کے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں، ابھی جو میں پہلے آپ سے بات کر کے گئی تھی کہ قرآن میں انسان کی شدید مذمت اور ملامت بھی ہے۔ شدید مذمت اور ملامت کیا ہے؟ ایک تو وہ بہت ظالم اور بہت نادان ہے، وہ خدا کے بارے میں بہت ناشکرا ہے۔ تیسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ علق میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان بہت بڑا جلد باز ہے۔
جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو لیٹے بیٹھے کھڑے کھڑے پکارنے لگتا ہے، پھر جب اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے، گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اچھا، ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انسان بہت بڑا تنگ دل ہے، انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، وہ کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو برائی پہنچے تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن حکیم کی نظر میں بدصورت مخلوق بھی ہے اور حسین مخلوق بھی ہے، دو طرح کی فطرتوں کا حامل ہے، یعنی اس کی آدھی فطرت نور ہے اور آدھی فطرت جو ہے وہ ظلمت ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ قرآن حکیم اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتا ہے اور بے انتہا مذمت بھی کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مذمت اس سبب سے نہیں کہ وہ دو فطرتوں کا حامل ہے، گویا اس کی فطرت قابل تعریف ہے اور دوسری قابل مذمت ہے۔ اللہ پاک قرآن حکیم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اپنی استعدادی قوت کے بنا پر تمام کمالات کا حامل ہے، اور اس کو لازم ہے کہ وہ ان کمالات کو قوت سے فعال میں لائے، اور یہ خود انسان ہی جو اپنے ذات کا معمار ہے۔ انسان کے ان کمالات تک پہنچنے کی اصل شرط جو ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ہی سے اس میں تقویٰ، نیک اور راہ خدا میں کوشش کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان ہی کے ذریعے سے علم نفس امار کے ہاتھ میں ناجائز ہتھیار کی صورت نکل کر مفید ہتھیار کی صورت بھی اختیار کر لیتے۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی ہے اور صبر و استقامت کی تاکید کی ہے، وہ جو ہے وہ نیک ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک اب دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، ان کا انجام جہنم ہے، ان کے دل میں وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپاہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔